اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج پاکستان مشکل میں ہے، پانی کنٹرول نہیں ہو رہا، سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک کلاؤڈ برسٹ سے شروع ہونے والا بنیر کے پی کے سے گلگت کی طرف، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ازلی دشمن ہندوستان کی طرف سے بیک وقت دریاؤں میں چھوڑا جانے والا پانی روزانہ کی بنیاد پر تباہی پھیلا رہا ہے۔ 850 سے زیادہ لوگ اس پانی کی نظر ہو گئے۔ جو زندہ بچ گئے ان کی زندگی ابتر ہے، بچا کچھ نہیں، بے بسی ہے، آنسو ہیں، ہچکیاں ہیں، سسکیاں ہیں، بھوک ہے، کھلا آسمان ہے، نیچے کیچڑ ہے، اور اپنے بچوں کی بے بسی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ ابھی یہاں پر جو ساتھی آپ کے سامنے کھڑے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جماعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جیکٹ پہن کے آج اس ہال کے اندر جس عزم اور کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ جوڑا ہے جو خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے۔ لوگ اپنی جماعتیں اپنے کارکنان کو پریشر گروپ کے طور پہ لے کے کھڑی ہوتی ہیں، قبضے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں لوگوں کو دنگا فساد کرنے کے لیے اپنا گروپ بناتے ہیں، اور یہ جماعت ہے کہ جو ہمیں خیر پہ کھڑا کرتی ہے، اللہ کے بندوں کی مدد پہ کھڑا کرتی ہے۔ کراچی سے شروع ہوتی ہے تو بونیر مینگورا میں، سوابی شانگلہ میں، گلگت اسکردو میں، پنجاب کے ہر شہر میں، اور پھر اب سندھ کی طرف جو پانی بڑھ رہا ہے، جس کا خدشہ ہے کہ پنجاب میں 38 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے، اور یہ پانی خدا نہ خواستہ جب یہ یہاں گڈو بیراج سے آگے بڑھے گا، اور اگر اس نے یہاں تباہی مچائی تو ایک محدود اندازہ ہے کہ 16 لاکھ سے زیادہ لوگ سندھ کے اندر متاثر ہوں گے۔ جماعت کیا کر رہی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جماعت آپ سے کیا چاہتی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آج اس عزم کے ساتھ آپ میں سے ہر شخص بیٹھا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کی، اپنی جاب کی، اپنی ذاتی مصروفیت کو ترک کر کے، اپنے بیوی بچوں کو یہاں شہر میں چھوڑ کے رضاکار بن کے خدمت کے لیے پانی میں اتریں گے۔ لوگوں کو نکالیں گے، ان کے سامان کو نکالیں گے، ان کے مال مویشی کو نکالیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، مریضوں کو نکالیں گے، بوڑھوں کو نکالیں گے، بچوں کو نکالیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، کشتی پہ چلیں گے جہاں موقع ملے گا، پیدل چلیں گے جہاں بند کے اوپر موقع ملے گا، وہاں کھڑے ہوں گے، پشتوں پہ کھڑے ہوں گے، اپنی قوم کی خدمت کریں گے۔ ایک جسم کی مانند ہیں، دنیا کو بتائیں گے ایک قوم ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاتھ اٹھا کے، ہم ایک قوم ہیں۔ یہ نیت، یہ جذبہ، اپنے مسئول کو یہ کہنا، یہ نام لکھوانا کہ میں اگلے 7 دن کے لیے، 15 دن کے لیے جہاں میری تشکیل کی جائے گی میں وہاں جا کے کھڑا ہوں گا۔ تیار ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دین ہے۔ گناہ کا سوچ لیں، جب تک کریں نہ نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ نیکی کی نیت کر لیں، ابھی کی نہیں ہے۔ میرا آسمان کا والا رب جو ہے، یہ میرے کھاتے میں فرشتوں سے کہتا ہے لکھ دو یہ میرا بندہ، اس کا جذبہ بڑا پاکیزہ ہے۔ یہ جو جذبے ہیں، ان جذبوں کا سلام، یہ جو عزم ہے، اس عزم کو سلام۔ میں کہتا ہوں کہ فیصل ندیم بھائی جب حکم کریں گے، ہم میں سے ہر ایک کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہو کے دکھائیں، اسکرین پہ دکھائیں فیصل بھائی کو، فیصل بھائی یہ آپ کی فوج ہے، آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، امیر محترم کے ساتھ کھڑے ہیں،
جماعت کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ بلائیں گے، جہاں بلائیں گے، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں. اپنی ذات کو پیچھے رکھیں گے، جماعت کو اولین ترجیح دیں گے، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے رکھیں گے. آپ جہاں حکم کریں گے آگے بڑھیں گے. ہم ان خدمت کے جذبوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، صحرا ہو، سمندر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، ہر جگہ خدمت کے جذبوں کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصل بھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، امیر محترم کے ساتھ کھڑے ہیں. جزاک اللہ. بیٹھیں. مگر یہ کھڑے ہونا یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت یہ سندھ کے اندر داخل ہونے والا جو سیلاب ہے، یہ سیلابی ریلا جو ہے، اللہ عافیت رکھے، محفوظ رکھے، لوگوں کے گھر محفوظ ہوں. اس وقت کچے سے لوگوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے. آپ کی جماعت کی کشتیاں چل رہی ہیں، رضاکار موجود ہیں. کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر تصور صاحب جو یہاں بات کر رہے تھے، یہ کل KPK سے واپس آئے تھے. ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے اپنی گفتگو کو ختم کر کے سکھر کے لیے نکل گئے. پوری میڈیکل ٹیم ان کے ساتھ ہے. ہمارے انجینئر نعمان صاحب جو یہاں پہ نائب صدر کراچی کے ہیں، وہ اس وقت وہاں بیٹھے ہیں. ہمارے بناء المساجد کے عبد الوحید بندانی صاحب، وہ اس وقت سکھر کے اندر ہمارے گودام کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں. ہمارے کراچی کے موسیٰ بھائی، اس کو خیمہ بستیوں کا انچارج بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ کراچی سے اٹھنے والے نوجوان، یہ ٹیم، آپ جب جائیں گے آپ کو آگے گراؤنڈ پورا تیار ملے گا تاکہ آپ کام کریں. مگر جب تک فیصل بھائی اگلا حکم نہیں دیتے، ہم بیٹھے نہیں رہیں گے. ہم تیاری کریں گے. تیاری دو طرح کی کرنی ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے امدادی سامان جمع کرنا ہے. آج کا یہ جو کنونشن ہے، خدمت کنونشن، آپ نے دیکھا کہ کراچی سے سامان KPK میں گیا، گلگت بلتستان میں گیا، پورے ملک کی طرف سامان جا رہا ہے. یہ سامان کلیکشن کرنے والے آپ ہیں. کسی کا تھوڑا اور کسی کا زیادہ حصہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے. ہم یہ کریں گے کہ جو ممکن ہوگا، ہم آج سے اپنی سیلاب مہم کو تیز کریں گے، اپنے وسائل جمع کریں گے، یہاں سے راشن اور امدادی رقوم جمع کریں گے، اور ہم بھیجیں گے کہ جہاں جماعت مناسب سمجھتی ہے اس کو تقسیم کرے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ فیصلہ تو آپ نے کیا ہے، مگر توفیق کس نے دی ہے؟ چنتا کون ہے؟ کام کون لیتا ہے؟ یقین جانیں کہ اللہ کا انتخاب ہو اور بندہ اس کے بعد وہ کام ڈھیلا پن آ جائے تو یہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم خدمت کے لیے منظم ہوئے. یہ خدمت کا کام سیلاب میں بھی کرنا ہے، اور 365 دن پورے سال اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں. کیا خیال ہے؟ یہ جو آج آپ کے ناموں کی لسٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ لسٹ صرف کاغذ پہ نہیں لکھی گئی، اللہ رب العزت کے سامنے بھی یہ لسٹ ہوگی. یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ ہم خدمت کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ہم نے اس جماعت کو خدمت کی جماعت سمجھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت کی سیاست کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور لوگ دنیا کے اندر ہمیں مٹانے کی بات کر رہے تھے. اماں ختیجہ نے کہا تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ جماعت تو کھانا کھلانے والوں کی جماعت ہے، مدد کرنے والوں کی جماعت ہے، کام آنے والوں کی جماعت ہے. اس اسٹیج پہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ ان جذبوں کے ساتھ اپنی قوم کے لیے، اس امت کے لیے، جہاں دنیا میں ضرورت پڑے گی، جہاں پاکستان میں ضرورت پڑے گی، آگے بڑھ کر خدمت کا کام کریں گے. اپنی قیادت کے اشارے پہ جہاں حکم ہوگا وہاں کھڑے ہوں گے، جہاں حکم ہوگا وہاں چل پڑیں گے.
جہاں حکم ہوگا دن رات ایک کر کے اس طرح منظم ہو کے کھڑے ہوں گے کہ لوگ آپ کی جماعت کی مثالیں پہلے بھی دیتے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔